طارق بھائی، میں آپ سے یہ پوچھنا چاہوں گی کہ آپ کے جو لیڈر ہیں محترم عبدالغفار جمبا صاحب، انہوں نے گزشتہ سالہ سال سے خود کو بحث کے ایک محدود دائرے میں قید کیا ہوا ہے، جبکہ ان کا کلیم ایک ایسی شخصیت کا ہے جو ایک عالمی رہنما کی حیثیت رکھتی ہے۔ مثال کے طور پہ ان کا جو کلیم ہے وہ عیسیٰ ابن مریم کا بھی ہے، مجدد صدی کے مجدد ہونے کا بھی ہے، اور اس کے علاوہ بھی ان کے بڑے بلند کلیمز ہیں۔ تو میں صرف یہ پوچھنا چاہتی ہوں، کیا ایک ایسی شخصیت کو جو ایک عالمی رہنما کے طور پہ کلیم ہیں جس کے، اسے دنیا کے سامنے اپنا عالمی ایجنڈا پیش نہیں کرنا چاہیے تھا؟ اس سوال کا جواب تو بڑا آسان ہے۔ وہ لوگ جنہوں نے حضرت مرزا غلام احمد علیہ السلام کو مانا، وہ ان کی قوم جو تھی، ان کی ہدایت کے لیے ہمیں بھیجا گیا حضرت عبدالغفار جمبا علیہ السلام کو، کیونکہ ان سے پہلے تو لوگ حضرت مرزا غلام احمد علیہ السلام کو یہ 100 باتیں کرتے ہیں، ان کو کافر اور کاذب سمجھتے ہیں۔ تو ان لوگوں کو ہم نے کیسے پیغام پہنچانا ہے؟ وہ کہیں گے بھی تم کون ہو؟ ہم کہیں گے ہم مرزا غلام احمد علیہ السلام کے میں ذکی غلام ہوں، تو وہ کہیں گے کون مرزا غلام احمد علیہ السلام؟ ہم تو اس کو نہیں مانتے۔ تو ان کو پیغام کیسے پہنچے گا؟ وہ وہی طریقہ ہے کہ وہ پہلے حضرت مرزا غلام احمد علیہ السلام کو مانے، کیونکہ جب حضرت مرزا غلام احمد علیہ السلام کو ہی نہیں کوئی مانے گا تو ان کی پیشگوئی کے مطابق پیدا ہونے والے کو کون مانے گا؟ تو آپ جتنا مرضی کلیم کریں کہ میں ساری دنیا کی طرف آیا ہوں، دنیا تو آپ کو ریجیکٹ کر رہی ہے، ہر طرف سے ان کو ذلت مل رہی ہے۔ کوئی ان کی شکل پہ کچھ کہہ رہا ہے، کوئی ان کی جو گاؤں ہیں ان کے متعلق بات کر رہا ہے، کوئی ان کی تعلیم کے متعلق کہہ رہا ہے، کوئی ان کی بیک گراؤنڈ کے متعلق بات کر رہا ہے۔ تم اپنی شکل تو دیکھو، تمہاری چھوٹی سی داڑھی ہے، اور قرآن کریم ناظرہ بھی تمہیں نہیں تھا پڑھنا آتا، اور سینما میں تم ٹکٹیں بیچتے رہے ہو، اور تم آ کے ہمیں کہہ رہے ہو تم ذکی غلام ہو، اور تم تو باقاعدگی سے نماز بھی نہیں تھے پڑھتے۔ میں حیران ہوتا ہوں، وہ تو خود وہ کہتے میں تو کچھ بھی نہیں تھا، میں تو نہ نماز بھی نہیں پڑھتا، قرآن کریم ناظرہ بھی نہیں مجھے کسی نے پڑھایا، میری تو یہ حالت تھی۔ اگر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی کوئی ایسا شخص جنہوں نے ان کو اپنی آنکھوں سے دیکھا ہو اور وہ ان کی تصویر کشی کرے، تو حضرت عبدالغفار جمبا علیہ السلام اس پر بالکل پورے اتریں گے۔ ساری مرزائی قوم جو ہے یہ جاہلوں کے اوپر گدھے ہیں سارے، اور یہ میں کوئی گالی نہیں دے رہا، یہ میں فیکٹ بیان کر رہا ہوں۔ یہ سارے لوگ وہی ہیں جس کے متعلق اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میں نے اکثریت کو جہنم کے لیے پیدا کی ہے۔ طارق بھائی، آپ کے مذہبی رہنما جو ہیں محترم جمبا صاحب، انہوں نے بارہا فرمایا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں بتایا ہے کہ انہیں اپنا کام مکمل کرنے پر 2028 میں انہیں اپنے نفسی نقطہ آسمان کی طرف اٹھا لیا جائے گا۔ تو یہ بات گویا کہ طے شدہ ہے، اور گویا کہ ان کے پاس ٹوٹل 7 سال رہ گئے۔ کیا اس مدت میں وہ اپنے مشن کو مکمل کر سکیں گے؟ جو بھی پیش گوئیاں ہیں 2028 تک جو بھی ہوگا ہم نہیں جانتے، اللہ تعالیٰ بہتر جانتا ہے، اور ہمیں کیا سمجھ آئی ہے اس کے متعلق کہ کوئی ہمیں کچھ نہیں کہہ سکتے کہ فلاں ہوگا یا ہوگا۔ طارق بھائی، آپ عبدالغفار جمبا صاحب کے ایک بہت ہی انرجیٹک فالوور ہیں، اور اسی حیثیت سے آپ نے سالہ سال ہو گئے اب تو کام کیا ہے ان کے مشن کو آگے بڑھانے کے لیے، اور جماعت احمدیہ تک ان کی سچائی کو پہنچانے کے لیے آپ نے بہت کام کیا ہے۔ تو آپ یہ بتائیں کہ آپ جماعت احمدیہ کے کتنے لوگوں کو کنونس کر سکے ہیں؟ جی، اس کا جواب یہ ہے کہ کوئی بھی نہیں۔